تو آج کیا ہے 31 دسمبر ہے، تو رات کے 12 بجے تک جاگنا، کیک کاٹنا، کیک بانٹنا، یہ کھانا، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پر ہم خود غور کریں یہ عمل جائز ہے یا نہیں۔ 12 بجے کیک کاٹنا کس مقصد سے کاٹا جاتا ہے؟ گرچہ کہ وہ حلال پیسے کا کیک ہے، کیک کاٹنا، کیک کاٹنے کے لیے جمع ہونا، ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑنا کہاں تک صحیح ہے؟ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کا نیا سال محرم شروع ہوتا ہے، محرم کی پہلی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کہیں بھی خوشی کا موقع نہیں تھا۔ یہ جنوری کیا ہے؟ غیر قوم کا مہینہ ہے، اس کے لیے ہم رات کو گنوانا، اپنے بچوں کو چھوڑنا، بچوں کو کہنا کہ کیک لاؤ، گھر میں کاٹو، رات میں چراغ جلاؤ، روشن کرو، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ غیر اسلامی آداب ہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرنے کے بجائے ہمیں عذاب کا مستحق بنا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی کسی غیر قوم کا کوئی چیز اپنا لیتا ہے وہ اسی کے اندر ہے، گرچہ کہ وہ زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، نام اسلام کا ہے، مگر اس کا عمل کیا ہے؟ غیر قوم کا ہے۔ تو بہر کہے رسول کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیۃ اللیل وجعلنا آیۃ النہار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب۔ محترم سامعین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام اسے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات اور دن دو نشانیاں ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تاریک اندھیرا بنا دی، پھر اللہ تعالیٰ دن کو دیکھنے والا بنایا۔ دن ہوتی ہے، کائنات روشن ہوتی ہے، ہر مخلوق جاگتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن میں تم روزی تلاش کرو، محنت مزدوری کرو، حلال کے لیے کوشش کرو، اور کہتے ہیں دن اور رات اس لیے بنائے تاکہ تم سال کی گنتی حساب لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن بناتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کوئی رات کو نہیں لا سکتا۔ اگر ہمیشہ کے لیے رات بنا دے، اللہ کے سوا کوئی دن نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے دن ختم ہوتا ہے، پھر رات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دن اور رات مل کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ گھنٹوں سے ہفتے ہوتے ہیں، ہفتوں سے مہینہ ہوتا ہے، مہینوں سے سال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے رات دن، مہینوں کا، ہفتوں کا، دنوں کا جو انتظام رکھا ہے معلومات کے لیے۔ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن کے انتظار میں رہتے ہیں، دوسرا دن ہوا تیسرے دن کے لیے، یہ ایک مہینہ ہو گیا دوسرے مہینے کے لیے۔ جو قرآن اور حدیث کے اندر ہر چیز کا،
حل بتایا گیا، ہماری زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی، دنیا میں تم زندگی گزارنا ہے، سیدھے راستے پر چل کر زندگی گزار سکتے ہو، اور وہ اللہ کی توفیق سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا اپنے خاص بندوں کا ذکر ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، سورہ نساء کے اندر بتایا وہ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ سچے لوگ ہیں، اس کے بعد شہید ہونے والے اور نیک لوگ ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ تو بتایا گیا سیدھے راستے پر اگر ہم چلنا چاہتے ہیں، نبی کی پیروی میں ہے، نبیوں کی اطاعت میں ہے، وہی سیدھا راستہ ہم کو ملے گا۔ اور سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب، تیرا غصہ اترا، اور جو لوگ کیا ہے سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے مبغوض بندے، کون؟ یہودی، اور دوسرے نمبر پر عیسائی، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ ان دونوں راستوں کو چھوڑ کر ہم سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں۔ قرآن حدیث کے اندر یہی بتایا گیا ہے، ان دونوں کی پیروی مت کرو، ان دونوں کی پیروی کرو گے سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ ہر نماز میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یہودیوں کا راستہ نہیں، عیسائیوں کا راستہ نہیں۔ کیونکہ یہودی اللہ کے پسندیدہ مخلوق تھی، مگر وہ جانتے ہوئے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ ان سے ناراض ہوا۔ عیسائی بھی اپنے دور میں اللہ کی بہترین مخلوق تھی، ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ ان کو انجیل کتاب دی، مگر اللہ کی محبت میں انہوں نے بے شمار چیزوں کا اضافہ کر دیا، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، ان کی والدہ کو اللہ کی بیوی قرار دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی کہتے ہیں، ایسا عمل کرو جس پر اللہ تم پر ناراض نہ ہو، اور عمل ایسا کرو کہ تم سیدھے راستے پر رہو، سیدھے راستے سے نہیں بھٹکنا۔ یہی ہمیں دعا سکھائی گئی۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا، عیسائیوں کا ذکر کیا، بتایا یہ کیا ہے؟ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے قریب میری امت انہی لوگوں کی پیروی کرے گی۔ جس طرح عیسائی یہودی کرتے ہیں اسی طرح میری امت پیروی کرے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی۔ آپ کہتے ہیں ریگستان میں ایک جانور ہوتا ہے، دوڑتے دوڑتے اس کے بل میں چلا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت یہودی اور عیسائی کی پیروی اس طرح کرے گی
اگر وہ بل میں جاتے ہیں یہ بھی ان کے پیچھے چلے جائے، اگر وہ سمندر کے اندر جاتے ہیں اس کے پیچھے جائے گی۔ آج کا زمانہ بالکل وہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو دین کا علم چھوڑ کے دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، جن کا ذہن دنیاوی ہوتا ہے انہی کی پیروی کرتے ہیں، لباس کے اندر، کھانے پینے کے اندر، رہنے سہنے کے اندر، استعمال والی چیزوں کے اندر، یہاں تک کہ کرافٹ کے اندر بھی انہی کی پیروی ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ چیز کیوں آئی کہ گھروں کے اندر ماں باپ کی تربیت نہیں ہوتی ہے، دینی ماحول نہیں ہوتا، گھر سے نکلتے ہیں دین سے خالی ہوتے ہیں، عار ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، باہر کا مزاج ماحول ان کو پسند آتا ہے، یہی چاہتے ہیں کہ اگر وہ چیز ہمارے اندر ہوتی تو بہتر ہوتا۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم لوگ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کا آپ نے رخ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حنین جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کھجور کا پیڑ تھا، بڑا پیڑ تھا۔ عرب کے مشرکوں کی عادت تھی اگر کوئی بڑا پیڑ نظر آتا اس کی عبادت کرنے لگتے، وہاں بیٹھتے، کبھی اعتکاف کرتے، کبھی برکت کے لیے اپنے تلواروں کو، تیر کو ڈالی پہ لٹکاتے۔ ان کی عادت تھی، مشرکوں کو جو بھی چیز فائدہ مند ہوتی اسے معبود بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نئے نئے مسلمان تھے، ہم حنین جا رہے تھے، راستے میں کھجور کا پیڑ جو عبادت کے لیے قائم کیا جاتا ہے، جسے عربی میں ذات انوات کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو پسند آیا، نئے نئے مسلمان تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ بھی ہمارے لیے کھجور کا پیڑ بنا دو، ہم بھی وہاں عبادت کے لیے بیٹھیں گے، آرام کرنے کے لیے بیٹھیں گے، ہم بھی اپنی تلواریں، نیزے وہاں لٹکائیں گے برکت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے وہ بات کہی جو بات بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اللہ کے حکم سے سمندر پار کرائے، کنارے آ گئے، سمندر میں راستے بن گئے، صحیح سالم کنارے آ گئے۔ فرعون کو سارے لشکر کو ڈوبتا ہوا دیکھا، آگے بڑھے تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہاں ایک قوم ہے، ان کا ایک معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، جیسا ان کا معبود ہے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر سے بچا کر، فرعون کو ڈبو کر تمہیں کنارے لایا، اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسی کے ساتھ تم شرک کی بات کہتے ہو، تمہارے اوپر افسوس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، ابھی تم مسلمان ہوئے، وہی بنی اسرائیل کی بات تم نے اپنے زبان سے کہہ دی، ان کا معبود ہے، ہمارا بھی معبود ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سوچنے لگتے ہیں، نئی نسل سوچنے لگتی ہے، ان کے مذہب کے اندر ایسا ہے، ہمارے مذہب میں اگر ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ سوچنا بھی کیا ہے؟
اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، کبھی آپ کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال لیتے، تکلیف محسوس ہوتی، کپڑے کو ہٹا لیتے، تو آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر، عیسائی پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، مسجدیں بنا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے یہودیوں پر، عیسائیوں پر آپ نے لعنت بھیجی، آپ نے بار بار کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اس لیے کہا کہ آپ کی امت کیا ہے، ان سے دور رہے۔ جس قوم پر نبی کی لعنت ہو ان سے محبت، ان کے طور طریقے کو اپنانا کہاں تک جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میری امت کیا ہے، قیامت کے قریب ان کے نقش قدم پر چلے گی، اگر وہ سمندر میں جاتے ہیں وہ بھی سمندر میں جائے گی، اگر کسی بل کے اندر وہ چلی جاتے ہیں میری قوم بھی ان کا پیچھا کرے گی۔ تو بہر کئی بہت ساری باتیں۔ تو آج کا عنوان کیا ہے؟ نیا سال اسلام۔ اسلام کے اندر نئے سال کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رات دن کیا ہے؟ تمہارے لیے گنتی معلوم کرنے کے لیے، سال معلوم کرنے کے لیے ہے۔ سال کب شروع ہوا کب ختم ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات نہیں بنائے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر بہت ساری باتیں یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے، ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو عیدیں ہیں، ان کے خوشی کے موقع ہیں، کیا کیا ہوتے تفصیل سے انہوں نے بیان کیا۔ اس کے اندر ایک بات وہ لکھتے ہیں، اگر کوئی غیر مسلم چاہے عیسائی ہو یا یہودی ہو یا مشرک ہو، اگر کوئی ان کی خوشی کے موقع پر یا ان کے عید کے موقع پر ان کو مبارکبادی دیتا ہے، علامہ ابن قیم علیہ رحمہ کہتے ہیں تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے، اس کا کہنا حرام ہے۔ مثال دے کر کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان کو کہتا ہے تمہاری عید تم کو مبارک، تمہارے روزے تم کو مبارک، تمہارے لیے خوشی کا موقع ہو، انہوں نے کہا بولنا حرام ہے، کیونکہ خوشی کے موقع اسلام کے اندر بتا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے مدینے میں لوگوں کو سال میں 2 دن خوشی مناتے ہوئے دیکھا۔ 2 دن کے نام کیا تھے؟ ایک نیروز اور دوسرا مہر جان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو یہ 2 دن کے بدلے تم کو اس سے 2 بہتر دن عطا کیے۔ یہ کیا ہے؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، عبادت کے بعد کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ اب لوگ کیا ہے میلاد کے موقع پر عید میلاد کہتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ عید میلاد میں نماز کہاں ہوتی ہے؟ جبکہ رمضان کے بعد عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد مبارکبادی دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد مبارکبادی دیتے۔ تو عید کا لفظ نبی کی پیدائش پر ملانا یہ بھی کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا غیر قوم کا جو بھی تہوار عید ہے ان کی عید میں شامل نہیں ہونا چاہیے،
اور ان کی عید کو، ان کی خوشی کو مبارکباد بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں اسلام سے ہم خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے، مشرک ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، ان کی عید میں اگر ہم شامل ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، ہمارے لیے ایک سوال بنتا ہے کہ مسلمان ہو کر اللہ کے نافرمان بندوں کے ساتھ ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چند عورتوں نے سوال کیا، ہمارے پڑوس میں مشرک عورتیں ہیں، ان کے عیدیں ہوتی ہیں، وہ کچھ لا کے دیتے ہیں، ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگر اس دن کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت مت کھاؤ، اگر وہ اپنے عید کے دن پھل وغیرہ اگر آپ کو لا کے دیتے ہیں، وہ بھی پھل کیا ہے، ان کے معبودوں کے نام پر نظر و نیاز کیا ہوا نہ ہو، پھل کھا سکتے ہیں۔ تو آج کیا ہے، 31 دسمبر ہے، تو رات کے 12 بجے تک جاگنا، کیک کاٹنا، کیک بانٹنا، یہ کھانا، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حدیث پر ہم خود غور کریں، یہ عمل جائز ہے یا نہیں۔ 12 بجے کیک کاٹنا کس مقصد سے کاٹا جاتا ہے؟ گرچہ کہ وہ حلال پیسے کا کیک ہے، کیک کاٹنا، کیک کاٹنے کے لیے جمع ہونا، ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑنا، کہاں تک صحیح ہے؟ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کا نیا سال محرم شروع ہوتا ہے، محرم کی پہلی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ کہیں بھی خوشی کا موقع نہیں تھا۔ یہ جنوری کیا ہے، غیر قوم کا مہینہ ہے، اس کے لیے ہم رات کو گنوانا، اپنے بچوں کو چھوڑنا، بچوں کو کہنا کہ کیک لاؤ، گھر میں کاٹو، رات میں چراغ جلاؤ، روشن کرو، یہ تمام کے تمام کیا ہیں، غیر اسلامی آداب ہیں۔ یہ عمل کیا ہے، اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم کرنے کے بجائے ہمیں عذاب کا مستحق بنا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آدمی کسی غیر قوم کا کوئی چیز اپنا لیتا ہے وہ اسی کے اندر ہے، گرچہ کہ وہ زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، نام اسلام کا ہے، مگر اس کا عمل کیا ہے، غیر قوم کا ہے۔ تو بہرکیف ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر قوم کی اقتداء کرنے سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیشہ سیدھے راستے کی اللہ سے توفیق مانگو۔ سیدھے راستے پر اسی وقت آ سکتے ہیں جب کہ یہودی اور عیسائی کی پیروی نہ کریں، کیونکہ انہی دونوں کا غلبہ دنیا پر ہے، قیامت تک رہے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت بھی کیا ہے، ان کی پیروی کرے گی، اگر پیروی کرتی ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاتی ہیں، چاہے ان کا جو بھی کام چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنے اندر اسے نفرت کرنا چاہیے، اس سے محبت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ محبت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے لوگ ہیں، شہید ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی پیروی کرنے سے اللہ کا انعام، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو آج رات کے اندر جو بیہودہ حرکت ہوتی ہے، جو اسلامی نقطہ نظر سے بالکل جائز نہیں ہے، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہم بچوں کو، معاشرے والوں کو اس برائی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہر ایک کو صحیح سمجھ اور دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک لا الہ الا انت۔